اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرتضی نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں نوری شارٹ چینل۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، آج ہم قربانی کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ ذی الحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ، اس کے اندر دو عظیم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی عبادت ہے حج کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، اور دوسری عبادت ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کرنا، رائے خدا کے اندر مال قربان کرنا۔ بالخصوص آج ہم بات کریں گے رائے خدا کے اندر مال قربان کرنا، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر اپنے جانور کی قربانی کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دن میں خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں، یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل عید والے دن وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں جانور قربان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کرنا ہے۔ اور لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا جز ہے، ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، اور جس نے رائے خدا کے اندر اس کو قربان کیا ہوگا، اس کی قربانی کی وجہ سے اس قربان کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں قربان کرنا، مال قربان کرنا، اتنی اس کی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر جانور کو قربان کرنا۔ اسی طرح روایت کے اندر آیا، ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا قربانیاں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں خالق کائنات تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو جانور تم اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کرو گے، خالق کائنات ہر بال کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح کی روایت ہے، ہمارے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خون بہایا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، اس کا جو خون ہے یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قربانی والے دن کون سا عمل جو ہے یہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے؟ کیا غربا کے اندر مال تقسیم کرنا؟ کیا صدقہ کرنا؟ زکوٰۃ دینا؟ نہیں، قربانی والے دن جو اللہ کی پاک بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کرنا۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے، للہیت، اللہ کی رضا، دکھلاوے کے لیے قربانی نہ ہو کہ محلے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے یار وہ تعریف کریں گے کہ یار اتنا بڑا جانور اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کیا ہے، رائے خدا کے اندر قربانی کی۔ نہیں، قربانی کے اندر صرف اور صرف نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، میرا رب راضی ہو جائے، اس کا حکم ہے، اس کے پاک رسول کا طریقہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، ہمارے پاک نبی کی بھی سنت ہے، ہمارے پاک نبی کا حکم بھی ہے، اللہ کا حکم ہے، ان کی رضا کے لیے میں اپنے جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ اور قربانی ہمیں ایک درس دیتی ہے، یہ ضرور سنیے گا، قربانی ہمیں ایک درس دیتی ہے۔ جہاں پر ہم چھری چلا رہے ہیں جانور کے گلے پر، جانور پر چھری چلا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں قربانی یہ درس دیتی ہے کہ اپنی خواہشات پر بھی ہم چھری چلائیں، اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، کیونکہ انسان جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بہت پیارا جملہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر درج کیا، جس طرح قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، جانور دیکھتا ٹھیک ہے،
جانور چلتا ٹھیک ہے، جانور کھاتا ٹھیک ہے، جانور بے عیب دیکھتے ہیں، تو علماء نے بیان کیا کہ جس طرح ہم جانور بے عیب دیکھتے ہیں، اسی طرح جس پیسے کا، جس مال کا، جس روپے کا ہم مال خریدتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، وہ مال، وہ پیسہ بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جانور بھی بے عیب ہو، وہ پیسہ بھی بے عیب ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہوا ہو، وہ سود کا پیسہ نہ ہو، وہ سفارش کا پیسہ نہ، رشوت کا پیسہ نہ ہو۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، اور قربانی ہمیں درس یہ دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اعمال کریں۔ اور لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے قربانی کی وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، جہنم سے وہ آزاد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اس روایت کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے وہ اللہ کی رضا ہے۔ خوش دلی سے قربانی کریں، تنگ نہیں کہ دیکھیں جی قربانی آ گئی اب تو کرنی ہی پڑے گی، نہیں، اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو خوش دلی سے اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کریں، اور جو اچھا مال ہے، جو اچھا جانور ہے وہ قربان کریں۔ اور اس کے اندر جو ہے اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ دین اسلام ہمیں ہر چیز کا درس دیتا ہے، جس طرح کہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء اور مساکین کے لیے۔ تو اس طرح ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ خالق کائنات ہمیں اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، خالق کائنات ہماری یہ قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات جو مسلمان قربانیاں کریں ان تمام کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، خالق کائنات تمام پہ رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔